بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے روانگے، توحید دی ہاں توحید سناندے روانگے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں
ولادت سے ہزاروں سال پہلے اللہ رب العالمین کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادوں سے، اللہ تعالیٰ کے گھر جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کو بنایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بنانے کی ساری بات اللہ پاک بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں نے مل کر جب بنیادیں بلند کی بیت اللہ کی، جب دونوں باپ بیٹا یہ نیکی کا کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ جو نیکی کا کام ہم نے کیا ہے، تیرا گھر بنایا ہے، یا اللہ اس نیکی کو ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب باپ بیٹا دونوں دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قرآن میں ذکر کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یا الہ العالمین ہمیں بنا مسلمین لکا، مسلمین لکا اپنے فرما بردار، یا اللہ اپنے فرما بردار بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا اور ہماری اولاد سے بھی اپنے فرما بردار بنا، امتا مسلمتا لک ایسا گروہ یا اللہ جو تیرا فرما بردار ہو، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، یا اللہ ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، ہمیں حج کرنے کا طریقہ سکھا، مناسک حج سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا مالکہ تو ہماری توبہ قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد دعا کیا کرتے ہیں ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، یا اللہ اب ہم تو اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ گھر بنا دیا ہے، اب اس گھر کی آبادی کے لیے، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے یا اللہ ایک ایسا رسول بھیج، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتکا، یا اللہ جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یا اللہ ایسا نبی بھیج دو جو ان کو قرآن اور حدیث کا علم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے جو مل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آنا ثمرۃ دعائے ابی ابراہیم، آنا میں ثمرۃ پھل ہوں دعائے ابی ابراہیم، جو حضرت ابراہیم میرے باپ نے خانہ کعبہ بناتے وقت دعا کی تھی، میں محمد اس کا پھل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پھل ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، حضور کی آمد سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم نے حضور کے بارے میں دعا کی، اور حضور کی آمد سے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ پاک سورہ صف 28واں سپارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ
قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدق لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا یا بنی اسرائیل او اسرائیل کی اولاد انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں مصدق لما بین یدی من التورات جو مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ تورات لے کے آئے ہیں میں اس تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ اور میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں یاتی من بعدی جو میرے بعد آئے گا اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 600 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی احمد کا معنی کیا ہوتا ہے اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا احمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا اللہ اکبر دیکھیے آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریفیں کی ہیں آپ دیکھیں کھانا کھا لیتے تو حضور فرمایا کرتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین سو کے بیدار ہوتے تو پھر کیا کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور ہر قدم پر زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے اور میرے آقا نے اللہ کی تعریفیں کی ہیں سو کے اٹھتے تب بھی اللہ کی تعریف بازار میں داخل ہوتے تب بھی اللہ کی تعریف کھانا کھاتے تب بھی اللہ کی تعریف اللہ اکبر مسجد میں داخل ہوتے تب بھی اللہ کی تعریف بازار میں داخل ہوتے تب بھی اللہ کی تعریف احمد کا معنی یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت زیادہ تعریفیں کرتے تھے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں جو بھی تمہیں چیز نظر آتی ہے یہ سب اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں نباتات اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں جمادات اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں بحر و بر اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں پہاڑ اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں درخت اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اللہ اکبر پوری کائنات کی تعریفیں ایک پلڑے میں اور جو اللہ کی تعریفیں حضور نے کی وہ ان سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریفیں احمد کا معنی تعریف کرنے والا بہت زیادہ تعریف کرنے والا اللہ اکبر یہ نام اللہ پاک کو عرشوں پہ پسند آیا اور یہ نام حضور کا آپ کی والدہ ماجدہ نے رکھا اور دوسرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نام دادا عبد المطلب نے رکھا محمد کا معنی کیا بہت زیادہ تعریف کیا گیا جس کی تعریفیں کی جائیں احمد کا معنی تعریف کرنے والا اور محمد کا معنی جس کی تعریف کی جائے آج دیکھ لو پوری کائنات میں
اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہیں۔ کوئی حضور کے اخلاق کی تعریف کرتا ہے، کوئی حضور کے کردار کی تعریف کرتا ہے، کوئی آقا کے شرافت کی تعریف کرتا ہے، کوئی آپ کی امانت کی تعریف کرتا ہے، کوئی آپ کے چہرے کی تعریف کرتا ہے، کوئی آپ کے رخساروں کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ آپ ہیں ہی قابل تعریف ہے محمد، جس کی تعریفیں کی جائیں۔ میں یہ کہتا ہوں قیامت کی دیواروں تک اللہ کا حضور سے وعدہ ہے کہ اے میرے محبوبہ قیامت تک تیری تعریفیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کی شادی نئی شادی ہوئی۔ ہوا کیا؟ 2-4 ماہ گزرے، حضور کے والد جناب عبداللہ کہتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتی ہے میں ملک شام سفر کے لیے جا رہا ہوں تجارت کی غرض سے، آپ میرا انتظار کرنا، میں چند دنوں میں واپس لوٹ آؤں گا، اور جب میں واپس آؤں گا تو آپ کے لیے ڈھیر سارے تحفے اور شاپنگ کر کے لاؤں گا۔ سیدہ آمنہ اپنے خاوند کے انتظار میں گھر میں کبھی دروازے کی طرف دیکھتی ہیں، جو دن بتائے تھے وہ دن بھی گزر گئے، 1 دن اوپر ہو گیا، 2 دن اوپر ہو گئے، 4 دن اوپر ہو گئے، عبداللہ واپس نہیں آئے۔ نئی شادی ہو، میاں بیوی میں جو الفت اور محبت اور پیار ہوتا ہے وہ نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں کہ آمنہ کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ جب 5 دن اوپر گزر گئے، آمنہ اٹھی، چادر لی اور چادر لے کے سیدھی اپنے سسر کے پاس چلی گئی۔ جا کے کہتی ہیں ابو جی عبداللہ نے آج سے 5 دن پہلے آنے کا وعدہ کیا تھا، ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ عبد المطلب کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں، سفر میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، دور کا سفر ہے، ہو سکتا ہے کچھ لیٹ ہو گئے ہوں۔ نہیں ابو جی مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، آپ کسی طرح پتہ کروائے نا۔ عبد المطلب نے اپنے دوسرے بیٹے حارث کو کہا، حارث ابن عبد المطلب کو کہا جاؤ بیٹا پتہ کرو عبداللہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے۔ حارث گئے، حارث جب واپس آئے کافی دنوں کے بعد، اور انہوں نے آ کے بتایا کہ عبداللہ تو اب کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آمنہ کی کیا صورتحال ہوگی کہ جن پر ایک بجلی کی طرح یہ خبر ٹوٹ کر گری، اور آمنہ رو رو کے اپنے آنسو اللہ اکبر پوچھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں یا الہ العالمین، ایک ایسی بات ہے جو صرف ایک تجھے پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے، میرے سسر کو بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں اپنے پیٹ میں عبداللہ کی ایک امانت لے کے بیٹھی ہوئی ہوں، میں عبداللہ کی امانت لے کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں سمندر کی تہ میں جائیں تو ہیرے اور ہیرے ملتے ہیں، سپ میں دیکھیں تو جواہرات ملتے ہیں، آمنہ کی گودی میں دیکھو تو محمد مصطفیٰ ملتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1400 سال پہلے حضور آمنہ کی جھولی میں ملتے تھے، آج دیکھنا ہو تو عائشہ کے حجرے میں ملیں گے۔ قربان جاؤں حضور کی جگہوں پر، حضور کی جگہوں پر قربان جاؤں، جہاں جہاں حضور گئے وہ جگہ نہیں رہیں، بلکہ اللہ نے قرآن کی آیتیں بنا دی ہیں۔
اللہ اکبر. اسی لیے تو میں کہتا ہوں قدم قدم پہ رحمتیں, نفس نفس پہ برکتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات اب تلک, وہیں وہیں سحر ہوئی, جہاں جہاں سے گزر گیا. میرے محترم بھائیوں, آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر بھی گئے وہاں روشنیاں ہوتی گئیں, وہاں ظلمتیں مٹتی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں, اماں آمنہ بیٹھی رو رہی ہیں اور رو رو کے کہتی کیا ہے, یا الہ العالمین تجھے تو پتہ ہے, یا اللہ میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں, توجہ کرنا میری طرف, میں تیرے ساتھ اللہ ایک بات کرنا چاہتی ہوں. یا اللہ بات یہ کرنا چاہتی ہوں, اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں اپنی ساری زندگی اس کے سہارے پہ گزار دوں گی. مجھے یوں لگتا ہے کہ مشیت نے جھوم کے کہا ہوگا, اے آمنہ میں تجھے بیٹا دوں گا, ایسا بیٹا دوں گا جو صرف تیرا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا سہارا بن جائے گا. مشرق والوں کا سہارا, مغرب والوں کا سہارا, شمال والوں کا, عرب والوں کا, عجم والوں کا, کالوں کا, گوروں کا, سب کا سہارا بن جائے گا. وہ نبیوں میں رحمت, لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا. میں ایسا بیٹا دوں گا جو سب کا سہارا بنے گا. مجھے ایسے لگتا ہے آمنہ نے کہا ہوگا, یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دینا جس کی آنکھ عبداللہ جیسی ہو, یا اللہ جس کی چال ڈال عبداللہ جیسی ہو, جب وہ بولے تو مجھے عبداللہ یاد آ جائے, اپنا میاں اپنا محبوب یاد آ جائے. یا اللہ تو عبداللہ کی نشانی دے دینا. اللہ پاک نے فرمایا ہوگا آمنہ پریشان نہ ہو, میں تجھے ایسا بیٹا دوں گا جس کی آنکھوں کی تعریفیں میں قرآن میں کروں گا. اللہ پاک فرماتے ہیں زاغ البصر وما طغى ولقد رأى من آیات ربه الكبرى. ما زاغ البصر, نگاہوں کی قسم اللہ پاک نے قرآن میں اٹھائی. آمنہ ایسا بیٹا دوں گا جس کا سینہ, اللہ جس کے سینے جیسا کسی کا سینہ نہیں ہوگا. اللہ فرماتے الم نشرح لک صدرک, اور جس کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں ہوگا, اور جس کی زبان جیسی کسی کی زبان نہیں ہوگی, جس کی زلفوں جیسی کسی کی زلفیں نہیں ہوں گی. زبان کیسی زبان, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہر دیکھنے والا آمنہ تیری آنکھوں کا ہی سرور نہیں, ہر دیکھنے والا دیکھے گا تو وہ اسی کا ہو جائے گا, اسی کا ہو جائے گا. تو سونا تے تیرا نام بھی سونا, تو سونا تیرا نام بھی سونا. اللہ اکبر. تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد, آج جتنی بار بھی سرکار کا نام آئے گا آپ نے انشاءاللہ کنجوسی نہیں کرنی, بلکہ اونچی آواز سے کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سونا تیرا نام بھی سونا, تے پیا دل دی تار ہلاوے
تے عاشق دے لب جفیاں پاون جد نام لباں تے آوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماتے ہیں آمنہ پریشان نہ ہو میں تجھے ایسا بیٹا عطا کروں گا یا اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو پھول ہو رو رہی ہیں اور رو رو کے کہتی ہیں مالکہ ایسا بیٹا دینا جس کی خوشبو ہو اللہ فرماتے ہیں میں ایسا بیٹا دوں گا جس کی خوشبو سے مشرق بھی مہک جائے گا مغرب بھی مہک جائے گا اللہ اکبر افریقہ بھی مہک جائے گا آسٹریلیا بھی مہک جائے گا ہندوستان بھی مہک جائے گا جس کی خوشبو پوری کائنات پر چھا جائے گی اور اللہ نے قرآن میں اس کو اس طرح بیان کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون هو الذی اللہ وہ ذات ہے ارسل رسولہ جس نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے لیظہرہ تاکہ اس کو غالب کر دے علی الدین کلہ پوری کائنات کے دینوں پر اللہ اکبر تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پوری کائنات کو معطر کر رہی ہے اللہ اکبر اللہ پاک فرماتے ہیں میں ایسا پھول نہیں تجھے ایسا گلدستہ دوں گا توجہ کرنا ایسا گلدستہ دوں گا جس کے ایک پھول میں حضرت نوح علیہ السلام کے رونے کی خوشبو آئے گی جس کا ایک پھول حضرت یوسف کے حسن جیسا ہوگا جس کا ایک پھول حضرت یعقوب کے حزن جیسا ہوگا جس کا ایک پھول حضرت ایوب کے صبر جیسا ہوگا جس کا ایک پھول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال جیسا ہوگا جس کا ایک پھول حضرت عیسیٰ کے کمال جیسا ہوگا یہ سارا گلدستہ اکٹھا کر دیا جائے اور اس گلدستے کا نام رکھ دیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں سنوار کا دن تھا سنوار کا دن اس میں کوئی شک نہیں خود رسول پاک فرمایا کرتے تھے میں سنوار اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ مجھے اللہ پاک نے سنوار والے دن پیدا کیا ہے سنوار کا دن تھا ربیع الاول کا مہینہ تھا اور صبح فجر کا ٹائم تھا فجر کے ٹائم کیوں اس لیے تاکہ اندھیرا جو ختم ہوتا ہے اور روشنی جو چڑھتی ہے اسی طرح اللہ پاک نے حضور کو فجر کے ٹائم اس لیے یہ ٹائم کا انتخاب کیا کہ آپ کے آنے سے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور روشنیاں پھیل جائیں گی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اللہ اکبر سنوار کا دن تاریخ میں بڑی تضاد ہے کوئی کہتے ہیں آپ یکم ربیع الاول کو پیدا ہوئے کوئی کہتے ہیں آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے کوئی کہتے ہیں آپ رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کے نام کی ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں 11ویں کھائی جاتی ہے باقاعدہ ہر مہینے 11ویں وہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب میں فرماتے
فرماتے ہیں حضور 10 محرم کو پیدا ہوئے، حضور 10 محرم کو پیدا ہوئے، اور پکی بات، مستند بات جس پر سارے مورخین کا اتفاق ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ کون سی تاریخ کو؟ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 کو آپ کی وفات ہوئی۔ اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 کو ہوئی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے جو بھی کیلنڈر چھپتا تھا اس کیلنڈر پر لکھا ہوتا تھا 12 وفات۔ اب جو کیلنڈر چھپتے ہیں، اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جدید کام ہو گیا، اس لیے اب وفات کو کنورٹ کر دیا گیا ہے میلاد شریف میں۔ اللہ اکبر، حضور کا میلاد، حضور کی پیدائش اللہ 9 ربیع الاول بروز سوموار کو، 9 ربیع الاول بروز سوموار کو ہم کہتے ہیں حضور کا میلاد منانا چاہیے۔ ہاں ہاں ضرور منانا چاہیے۔ میلاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہونا، پیدا ہونا۔ حضور کا پیدا ہونا منانا چاہیے، لیکن اس طرح منانا چاہیے جس طرح حضور نے منایا ہے، جس طرح حضور نے منایا ہے۔ بھائی حضور نے کیسے منایا ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہر سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں اس دن کیا ہوا ہوں۔ آپ نے ڈیٹ نہیں بتائی لیکن دن بتایا، اور اس دن آپ نے روزہ رکھ کے دکھایا۔ اس لیے اب جو بھی نبی پاک کا میلاد منانا چاہتا ہے تو میلاد منانے کا مسنون طریقہ، سنت طریقہ ہر سوموار کا، ہر سوموار کا روزہ رکھنا، یہ ہے سنت طریقہ حضور کے میلاد منانے کا۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، اما آمنہ کہتی ہیں اللہ تو نے تو میری دعاؤں کو قبول کر لیا، مجھے اتنا حسین بیٹا دے دیا ہے، یا اللہ آج تک میں نے اس جیسا خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ چاچے آ گئے، ابو لہب آ گیا، ابو طالب آ گیا، دوسرے چاچے آ گئے، کہتے ہیں ہمارے بھائی کے ہاں اللہ نے بیٹا دیا ہے، جو بھائی فوت ہو گیا تھا۔ یہ خوشی خوشی آئے، دیکھنے کے لیے آئے۔ جب حضور کو دیکھا تو کہنے لگے بچے تو ہمارے اور بھی بڑے ہیں، لیکن اس جیسا حسین بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، دادا جی آ گئے۔ عبد المطلب نے اپنے پوتے کو، اپنے بیٹے کو باہوں پہ اٹھایا اور اٹھا کر بیت اللہ کا چکر لگوایا، اور بیت اللہ کا چکر لگوا رہے ہیں۔ چودھری پوچھتے ہیں سردارہ اج خیر ہے، اج تیرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے ہیں؟ عبد المطلب کہتے ہیں اللہ نے میرے بیٹے عبداللہ کی نشانی دی ہے اور کمال دے دیا ہے۔ سردار جی نام کیا رکھا ہے؟ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو دیکھے وہی اس کی تعریف کرے۔ اللہ اکبر، عبد المطلب کہتے ہیں اس جیسا میں نے بچہ آج تک خوبصورت نہیں دیکھا، مجھے یوں لگتا ہے جبریل آ گئے ہوں گے اور آ کے کہا ہوگا، کوئی کہتا ہے اس جیسا بیٹا نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے اس جیسا پوتا نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے اس جیسا بھتیجا نہیں دیکھا۔ میں بھی نبیوں کے پاس اللہ کے پیغام لے کے آتا رہا ہوں، میں نے آج تک اس جیسا حسین نبی نہیں دیکھا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے کہا ہوگا کہ کوئی کہتا ہے اس جیسا بیٹا نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے اس جیسا بھتیجا نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے اس جیسا پوتا نہیں دیکھا، کوئی کہتا ہے اس جیسا نبی نہیں دیکھا۔ تم دیکھتے کیسے؟ میں نے آج تک اس جیسا بنایا ہی نہیں تھا۔ یا اللہ تو نے بنایا تو نہیں، تو قادر ذات ہے، آئندہ تیرا کیا پروگرام ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نہ میں نے اس جیسا بنایا تھا، نہ قیامت کی دیواروں تک اس جیسا کوئی بنانا ہے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں خدا بھی ایک ہے اور مصطفیٰ بھی
مصطفیٰ بھی ایک ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جہاں تک اللہ رب العالمین ہے وہاں تک محمد رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ عرب کے قبیلے کے عرب کے رواج کے مطابق قبیلہ حوازن کی دائیاں آ گئیں بچے اڈاپٹ کرنے کے لیے، بچے لینے کے لیے۔ اللہ ساری دائیاں آئیں، بنو سعد سے بھی دائیاں آئیں۔ بنو سعد کی حلیمہ جس کی ڈاچی بڑی کمزور تھی، بڑی کمزور لاغر ڈاچی، بچہ بھی اس کا بڑا کمزور، ایک بچہ تھا اس کے پاس جس کا نام عبداللہ، وہ بھی بڑا کمزور کیونکہ قبیلہ بنو سعد میں بڑا قحط پڑا ہوا تھا اور وہاں پر بارشیں کم ہوتی تھیں، بہت کم چارہ تھا جس کی وجہ سے جانور کمزور تھے اور وہ دودھ بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے بہت ساری دائیاں مکہ میں آئیں۔ کس لیے آئیں؟ بچے لینے کے لیے۔ بچے جب لینے کے لیے مکہ میں داخل ہوئیں، مکہ کے اندر ساری دائیاں جلدی جلدی پورے مکے کا راؤنڈ کاٹتی ہیں، چکر لگاتی ہیں، امیر لوگوں کے بچوں کو جلدی جلدی اٹھاتی ہیں کہ کل کو فائدہ ہوگا، سال دو سال بعد اس کا والد ہمیں انعام و کرام دے گا، بہت ساری نوازشات کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سارے مکے سے دائیاں جلدی جلدی بچے لے لیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ بھی جاتی ہیں، پورے شہر میں سے بچے تو سب لے لیے گئے ہیں، آخر میں آپ کے اور میرے آقا رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ پر پیش تو کیا گیا، حلیمہ پہلے چھوڑ کے چلی گئی تھی، وجہ کیا کہ بتایا گیا کہ ان کا والد نہیں ہے، اس لیے چھوڑ کے چلی گئی کہ کل کو ہمیں کیا ملے گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب کوئی بچہ نہیں ملا تو حلیمہ اپنے خامد ابو زہیب سے کہتی ہیں، اے ابو زہیبہ، بچہ تو شہر میں کوئی نہیں رہا، جو لینے والیاں لے کے نکل گئی ہیں، اب ایک وہ یتیم بچہ رہ گیا ہے، اگر تو کہے تو میں جا کے لے آؤں۔ ابو زہیب نے کہا جا اسی کو لے آ، ہو سکتا ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے خیر اور برکت نازل کر دے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ گئیں اور جا کے حضور کو اٹھا کے لے آئیں، حضور کو اٹھا کے لے آئیں۔ جب لا کے ابو زہیب کو دکھایا، ابو زہیب نے دیکھا، حلیمہ کے شوہر نے دیکھا، کہتا ہے اللہ کی قسم اس جیسا حسین بچہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ حلیمہ کہتی ہیں میں بھی اسی لیے بہک گئی تھی پہلے کہ میں نے دیکھا نہیں تھا، کہ میں نے دیکھا نہیں تھا، اب دیکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ڈاچی پر بٹھایا وہ ڈاچی جو لاغر تھی وہ بھاگنے لگی، اللہ وہ بھاگنے لگی، وہ دوسری دائیوں کی ڈاچی کو بھی کاٹنے لگی۔ اللہ اکبر۔ اور پنجابی شاعر اس کا ترجمہ یوں کرتا ہے، دوسری دائیاں حضرت حلیمہ سے پوچھتی ہیں حلیمہ سواری بدلی ہے؟ حلیمہ کہتی ہیں سواری نہیں سوار بدلا ہے، سواری نہیں سوار بدلا ہے، چن آمنہ دا ڈاچی تے بٹھائی جانی ہے، چن آمنہ دا ڈاچی تے بٹھائی جانی ہے، اپنی ستی تقدیر نو جگائی جانی ہے۔ بے مثالاں وچوں مینوں بے مثال لبیا، مائی حلیمہ کہتی ہیں بے مثالاں وچوں مینوں بے مثال لبیا، میں آمنہ دی جولی وچوں لال لبیا، چوری اکھیاں تو لال نو لکائی جانیے،
चन आमना दा डाची ते बैठाई जानी है, अपनी सुती तकदीर नो जगाई जानी है, चन आमना दा डाची ते बैठाई जानी है। माई हलीमा क्या कहती है, तुसी कीता ना पसंद ए गरीब जान के, तुसी कीता ना पसंद ए गरीब जान के, मैं चुन लिया दिलां दा तबीब जान के, सोने अरबी नू सीने नाल लाई जानी है, सोने अरबी नू सीने नाल लाई जानी है, चन आमना दा डाची ते बैठाई जानी है। दस बाकी सारियां दाइयां पूछती हैं, अज दस नी हलीमा डाची क्यों नहीं रुकदी, आते हुए तो रुक रुक के चलती थी, अज दस नी हलीमा डाची क्यों नहीं रुकदी, नी मैं जिमें जिमें रोका ओमें पैर चुकदी, केड़े हादी नू तू मुहारा फड़ाई जानी है, चन आमना दा डाची ते बैठाई जानी है। हजरत हलीमा जब सरकार को लेके बनु साद कबीले में पहुंची, बनु साद कबीले में बहारें आ गई, बारिशें नाजल होना शुरू हो गई। हजरत हलीमा के घर कच्चा मिट्टी का घर वो रोशन हो गया, जहां पर दिया जलाने के लिए तेल भी नहीं होता था, वो घर रोशन हो गया, चमके मारने लगा। वो बकरी जो कई साल से दूध नहीं दे रही थी, हलीमा फरमाती हैं कि उसके थन दूध के साथ भर गए। हमारे घर में तो अल्लाह की रहमतें हो गई, बहारें आ गई। जब सुबह हुई तो हलीमा की बेटी शीमा कहती है, माँ इतना हुसीन बच्चा कहाँ से लेके आ गई हो, माँ ये मेरा भाई इतना प्यारा कहाँ से लाई हो, माँ इसके बाप का क्या नाम है, इसकी अम्मी का क्या नाम है, ये किस खानदान से है, ये किस कबीले से है, माँ इतना हुसीन बेटा तू कहाँ से ले आई है। अब शीमा सुबह तेरे और मेरे आका को उठाकर अपनी सहेलियों के पास जाती है, सहेलियों ने भी बच्चे उठाए हुए हैं, कहती है देखो तुम्हारे सारे बच्चों में से मेरा भाई सबसे खूबसूरत है। और शीमा ने जो उस वक्त लोरी पढ़ी, वो लोरी तारीख ने रकम कर ली। शीमा नबी पाक को उठा के लोरी क्या देती है, या रब्बे अब के लाना मुहम्मदा, सब कह दो सुभान अल्लाह। या रब्बे अब के लाना मुहम्मदा, हत्ता अरा हो याफियन व अमरदा। शीमा कहती हैं या अल्लाह मेरे भाई को इतनी जिंदगी देना, या अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी देना कि ये मेरा भाई जवान हो, इज्जतों से हमकनार हो, चौधरी बने, सरदार बने। हत्ता अरा हो मालिका, हत्ता अरा हो, यहाँ तक कि मैं इसको देखूं, हत्ता अरा हो, यहाँ तक कि इस अपने भाई को मैं देखूं। अल्लाह अकबर। हजरत शीमा और अब्दुल्ला उनके भाई के शीमा और अब्दुल्ला के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे नन्हे कदम, छोटा सा बच्चा, अल्लाह हाथ में छड़ी पकड़ी हुई, बकरियां चराने के लिए अपने बहन और भाई के साथ जाते हैं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा बकरियां चराते चराते दूर निकल गए। माई हलीमा को फिक्र हुई, माई हलीमा पीछे गई और जाकर अपनी बेटी को डांटा और डांट कर कहती हैं तुझे पता नहीं है इतना दूर अपने इस भाई को ना लाया करो,
इसकी माँ ने मुझे एक बात खसूसी तौर पर कही थी। उसने कहा था, हलीमा मेरे बेटे को अपने करीब रखना, मेरे बेटे को धूप में ना जाने देना। हलीमा इसका बाप नहीं है जो इसके पीछे चक्कर लगा सके, इसलिए मैं माँ हूँ सिर्फ, मैं कभी कभी तेरे पास आ जाया करूँगी, लेकिन मेरे बच्चे को धूप में ना निकालना। इसलिए शीमा इतना दूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके ना जाया कर। शीमा कहती है, माँ तू परेशान ना हो, अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ, धूप जितनी भी चढ़ी हो, जब मैं अपने भाई के साथ जाती हूँ, जहाँ जहाँ जाती हूँ, बादल का एक टुकड़ा उस पे साया किए होता है, बादल का एक टुकड़ा उस पे साया किए होता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, आ गया सोना कमली दी चुम मार के, आ गया सोना कमली दी चुम मार के, जिदियां रावां बड़े वेख दे रह गए, चोली चुकिया हलीमा ने सरकार नू, नाजा वाले खड़े वेख दे रह गए, न मुखड़ा न मुखड़े दा तिल वेख दे, न मुखड़ा न मुखड़े दा तिल वेख दे, मेरे अल्लाह ते बंदियां दा दिल वेख दे, खोजियां नू भी गल लावे साडा नबी, खोजियां नू भी गल लावे मेरा नबी, हुस्न वाले खड़े वेख दे रह गए, आ गया सोना कमली दी चुम मार के, जिदियां रावां बड़े वेख दे रह गए, खुश बख्त सी कुल्ली अबू अयूब दी, जिथे ठहरी सी डाची मेरे महबूब दी, नीवियां दा परौना ए साडा नबी, माड़ियां दा परौना ए साडा नबी, कोठियां ते चढ़े वेख दे रह गए, चोली चुकिया हलीमा ने सरकार नू, नाजा वाले खड़े वेख दे रह गए, उस दा बचपन सोना ते जवानी सोनी, उस दा बचपन सोना ते जवानी सोनी, उस दी गुरबत सोनी ते सुल्तानी सोनी, उस दी गुरबत सोनी ते सुल्तानी सोनी, सच्चे उम्मती बख्शाए, सच्चे उम्मती बख्शाए गा साडा नबी, सच्चे उम्मती बख्शाए इंशाअल्लाह। सच्चे उम्मतियों को हुजूर ने बख्शवाना है, कैसे? तेरे और मेरे आका इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत वाले दिन सारी दुनिया के लोग मिलके हजरत आदम के पास जाएंगे, वो भी इनकार कर देंगे, हजरत नूह के पास जाएंगे, वो भी इनकार कर देंगे, सारे मिलके हजरत इब्राहीम के पास जाएंगे, वो भी इनकार कर देंगे, सारे मिलके हजरत याकूब के पास जाएंगे, वो भी कहेंगे या रब नफ्सी या रब नफ्सी, या अल्लाह मुझे बचा ले मुझे बचा ले। सारे मिलके हजरत मूसा के पास जाएंगे, वो भी इनकार कर देंगे। फिर सारे मिलके हजरत ईसा के पास जाएंगे, हजरत ईसा इनकार नहीं करेंगे, हजरत ईसा इनकार नहीं करेंगे, बल्कि पता क्या कहेंगे, मैं तो अपने बारे में ही कह रहा हूँ, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ, उसके पास ले चलता हूँ जिसके साथ रब ने शफाअत का वादा कर रखा है। अल्लाह अकबर।
عیسیٰ نے لوکاں تائیں کیتا سنامنا، عیسیٰ نے لوکاں تائیں کیتا سنامنا، وچ مصیبت کسے کم نہیں آمنا، چلو کئیے اونا تائیں۔ حضرت عیسیٰ سارے لوگوں کو لے کے آپ کے اور میرے پیر و مرشد کے پاس آ جائیں گے، اللہ آپ کے اور میرے مرشد کے پاس آ جائیں گے۔ اسی لیے تو پچھلے جمعہ میں نے آپ کو سبق یاد کروایا۔ کون سا سبق یاد کروایا؟ ساڈا مرشد کملی والا ہے، ساڈا مرشد کملی والا ہے، کسے ہور نو مرشد پھڑیے کیوں؟ ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے، اسی ہور کتاباں پڑھیے کیوں؟ میرے محترم، تیرے اور میرے آقا کے پاس آ کے کیا عرض کریں گے؟ سارے آ کے کیا کہیں گے؟ کہیں گے اور پیغمبر کوئی بھی دم بھی نہیں ماردا، تے اٹھ محمد تمہیں محبوب سرکار دا، تے اٹھ محمد چل عرشانو جان گے، رکھ کے سر سجدے عرض کرن گے، ربا بخش لے امت تائیں۔ اس دا بچپن سونا تے جوانی سونی، اس دی غربت سونی تے سلطانی سونی، سچے امتی بخشائے گا ساڈا نبی، سچے امتی بخشائے گا ساڈا نبی، جھوٹے عاشق کھڑے ویکھ دے رہ گئے، آ گیا سونا کملی دی چم مار کے، جدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے، چولی چکیا حلیمہ نے سرکار نو، نازاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے۔ حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں، اللہ اکبر کہتی ہیں، ایک دفعہ ان کا بھائی عبداللہ اور شیمہ یہ بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ اچانک ہوا کیا، عبداللہ میں بھائی بھاگتا ہوا آیا، آ کر کہنے لگا امی مجھے ایسے لگتا ہے دو بندے آئے ہیں اور انہوں نے آ کے میرے قریشی بھائی کو قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے۔ میں اسی وقت بھاگی، اللہ اکبر، حلیمہ بیان کرتی ہیں، میں باغم باغ وہاں پہنچی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ننھے محمد کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے بیٹا؟ حضور فرماتے ہیں آسمانوں سے دو بندے آئے تھے، دو بندے آسمانوں سے آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا لیا، لٹا کے انہوں نے میرا یہاں سے سینہ چاک کر دیا۔ ان کے پاس ایک تھال تھا، سونے کا تھال، خود حضور فرماتے ہیں دو دفعہ اللہ کے رسول کا شق صدر کیا گیا، سینہ کھولا گیا۔ ایک تو وہ بچپن میں ہے، اللہ حلیمہ فرماتی ہیں سینے کے نشانات حضور کے سینے پر میں نے خود دیکھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ دیکھے۔ اب ہوا کیا کہ انہوں نے دل نکال کے اس تست پہ اس تھال پہ رکھا، اور حضور فرماتے ہیں اللہ پاک نے میرے دل میں نور اور حکمت کو بھر دیا، میرے دل کو نور اور حکمت سے بھر کے پھر اللہ پاک نے اللہ ان دونوں نے دوبارہ میرا سینے کے اندر رکھ کے اس کو سی دیا۔ جب یہ واقعہ دیکھا سیدہ حلیمہ نے، حلیمہ دل میں بڑی ڈر گئی، حلیمہ اسی وقت حضور کو لے کے مکہ پہنچ گئی کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے کہ بعد میں میرے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ جب وہاں مکہ میں پہنچی، اللہ اکبر، مکہ میں پہنچی، سیدہ آمنہ کے حوالے کیا اور یہ واقعہ بیان کیا۔ سیدہ آمنہ نے کیا جواب دیا؟
انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ، کیونکہ سیرت کا موضوع چل رہا ہے نا، سرکار کی سیرت بیان کر رہا ہوں۔ ولادت سے شروع کیا ہے، بلکہ ولادت سے نہیں، عالم ارواح سے شروع کیا، عالم ارواح سے شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ اس جمعے ولادت بیان کی ہے، آئندہ جمعہ آپ کا بچپن بیان کروں گا انشاءاللہ، سرکار کا بچپن بیان کروں گا، کیونکہ ہمارے تو سب کچھ ہمارے آقا ہی ہیں، ہمارا تو سب کچھ ہمارے لیے ہمارے آقا ہی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے، اور آپ کی غلامی میں زندہ رکھے، اور آپ کی غلامی میں موت عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو اور مجھے بدعات سے محفوظ رکھے، شرک سے محفوظ رکھے، اور یہ جو دین میں نئی نئی بدعات ایجاد ہوتی ہیں اللہ پاک ان سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب